السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں شاہد چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چوہان سادہ۔ گھر لوٹ کے روئیں گے ماں باپ اکیلے میں، مٹی کے بھی کھلونے سستے نہ تھے میلے میں۔ اس وقت مہنگائی نے غریب معصوم بچوں کی بھی خوشیاں چھین لی ہے۔ میں نے ان آنکھوں سے معصوم بچوں کو بلکتے ہوئے دیکھا ہے، وہیں میں نے ان آنکھوں سے ایک روٹی کی خاطر معصوم بچوں کو تڑپتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ بچوں کی ضروریات پوری نہ کرنے پر میں نے والدین کو چھپ چھپ کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے میں نے ایک والد کو لوگوں کے دروں پر دھکے کھاتے ہوئے دیکھا ہے اور اسے بد نصیبی کے تانے سنتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ معاشرے کے تانے اور بچوں کے پیٹ نہ بھرنے پر میں نے اس والد کو خودکشی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ غریب کے بچے کو میں نے اسکول میں فیس ادا نہ کرنے پر اسکول سے باہر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی اسکول میں میں نے ایک امیر بچے کو فضول خرچی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ غریب آدمی ایک آٹے کے تھیلے پر بک جاتا ہے۔ جس گھر میں بھوک رقص کر رہی ہو، اس گھر میں آٹے کا تھیلا خوشیوں کی ایک نوید لے کر آتا ہے۔ جب غریب کے گھر بچے بھوک سے مر رہے ہوں، بیماری سے تڑپ رہے ہوں، وہ ایک آٹے کا تھیلا تو کیا، وہ خود کو بیچنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میں نے ان آنکھوں سے ایک غریب کا ماجرا بھی دیکھا ہے، جس کے بچے کہہ رہے تھے بابا بھوک لگی ہے۔ بابا جب یہ الفاظ سنتا ہے تو بچوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، نم آنکھوں کے ساتھ کہتا ہے بیٹا میں لاتا ہوں تمہارے لیے روٹی۔ وہ والد جو اس وقت بے روزگار بھی ہے، قرضوں کے تلے دبا ہوا بھی ہے، وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، اپنے دوستوں سے التجا کرتا ہے، اپنے شہر والوں سے فریاد کرتا ہے، لیکن کوئی اسے روٹی کاٹنے والا نہیں دیتا۔ کوئی اسے فقیر کہتا ہے، کوئی اسے ہزاروں قسم کے تانے دیتا ہے۔ جب وہ والد اس معاشرے سے دل برداشتہ ہو کر خالی ہاتھ لوٹتا ہے تو اسے اپنے بچوں کی بھوک نظر آتی ہے۔ وہ بچوں کے پاس نہیں جاتا، لیکن وہ ایک ایسا قدم اٹھاتا ہے جو بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ وہ آخر دل برداشتہ ہو کر، وہ باپ جس کے بچے ابھی کھانے کے انتظار میں ہیں، وہ دل برداشتہ ہو کر اس معاشرے کے تانوں سے تنگ آ کر وہ اپنی زندگی کا اختتام کرتا ہے اور وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ دوستو، اس طرح کے ہزاروں واقعات ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں، اور آج بھی اس غریب آدمی کا نہ تو وقت بدلا ہے اور نہ ہی حالات بدلے ہیں۔ ہاں، حالات جو بدلے ہیں ان غریبوں کے ٹیکس پہ پلنے والے ان حکمرانوں کے بدلے ہیں جن کے بچے اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسرے ملکوں میں پڑھتے ہیں، اور اس غریب کا بچہ فیس ادا نہ کرنے پر اسکول سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ جو اس ملک کو پیرس بنانے کے نعرے لگاتے ہیں، وہ خود تو دوسرے ملکوں میں رہائش پذیر ہو جاتے ہیں، لیکن ان غریبوں کو اپنے ہی حال پر چھوڑ جاتے ہیں۔ دوستو، یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم دھوکے پہ دھوکہ کھاتے ہیں اور دوبارہ انہی حکمرانوں کو خود پر مسلط کرتے ہیں اور اس ملک کا اقتدار ان کے ہاتھوں سونپ دیتے ہیں، اور پھر ہم خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اپنے ارد گرد نظر دوڑایا کریں، اپنے پڑوسیوں کا حال پوچھا کریں، اپنے دوستوں کا حال پوچھا کریں، اپنے بہن بھائیوں کا حال احوال لیا کریں۔ نہ جانے کون کس حالات میں زندگی گزار رہا ہے، آپ اگر صاحب حیثیت ہیں تو ان کی مدد ضرور کیا کریں۔ اللہ نگہبان۔